الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اطیب الکلامہ، اچھے سخنور بنیے۔ اطیب الکلامہ، اچھے سخنور بنیے۔ بے شماری جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں، احکام میت میں سے جو پانچواں ہیں دفنہ، میت کو دفن کرنے کے بارے میں تھا، اور دفن میت کے جو مستحبات ہیں ہم ان کو پڑھ رہے تھے۔ دفن میت کے مستحبات ہم پڑھتے آ رہے تھے، اور یہاں ہماری بحث پہنچی تھی وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْرَارَ بِالْأَئِمَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ مِمَّن نَزَلَ مَعَهُ إِنْ كَانَ وَلِيًّا۔ یہاں سے بحث ہے۔ عرض خدمت ہے، میت کے جو مستحبات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میت کو شہادتین کی تلقین کرنا مستحب ہے، ایک کے بعد ایک ائمہ کا اقرار کرانا مستحب ہے۔ اس بندے کے لیے جو میت کے ساتھ اترا ہے، اگر وہ ولی ہے تو وہ شہادتین کی تلقین بھی کرے اور اقرار ائمہ بھی کروائے۔ وَإِلَّا میں یعنی اگر وہ ولی نہیں ہے جو قبر میں اترا ہے تو ولی سے اجازت لے لے، اور اپنا جو منہ ہیں وہ ان کے کانوں یعنی میت کے کانوں کے قریب کرے اور 3 مرتبہ اس کو کہے اسما 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 تلقین سے پہلے۔ اور مستحب ہے میرے عزیزوں کہ دعا پڑھنا میت کے لیے، دعا کرنا میت کے لیے مستحب ہے۔ جو دعا ہے وہ انشاءاللہ عبارت میں پڑھوں گا۔ مستحب ہے کہ میت کی جو قبر بنائی ہے اس کے پاؤں کی طرف سے خارج ہونا، کیونکہ قبر جو ہے وہ اس کا ایک گھر ہے، اور جو اس کا دروازہ ہے قبر کا اس سے نکلنا چاہیے، اور اس میں میت کا احترام ہے۔ پاؤں کی طرف سے خارج ہونا یہ مستحب ہے۔ مستحب ہے جو لوگ حاضر ہیں جب میت کو دفن کیا ہے تو وہ اپنی ہتھیلی کی پشت سے اس قبر کے اوپر مٹی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ مستحب ہے تقریباً 4 انگلیوں کے برابر قبر کو اوپر کریں، 4 انگلیوں کے برابر سے لے کر ایک بالش تک قبر زمین سے اونچی کر کے بنائیں، تاکہ اس قبر کو پہچانا بھی جائے کہ فلاں کی قبر ہے، اور احترام بھی اس کا کیا جائے۔ مستحب ہے قبر کو ہموار کرنا، درمیان میں کوہان کی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کی شکل نہ بنائی جائے۔ مستحب ہے قبر کے اوپر پانی ڈالنا۔ مستحب ہے جو اضافی پانی بچ جائے وہ قبر کے درمیان میں ڈال دینا، روبہ قبلہ ہو کر پانی ڈالنا۔ مستحب ہے ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھنا، قبر کو گیلا کر کے، اور کچھ دعا وغیرہ ہے اس کو پھر پڑھنا۔ مستحب ہے، مستحبات آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ بار بار مستحب کہتا رہا ہوں۔ مستحب ہے ولی کو تلقین، اور تلقین الولی، ولی تلقین پڑھے یا جس کو ولی حکم دے بعد الانصراف، جب سارے چلے جائیں تو ولی کا یا جس کو ولی کہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب کے چلے جانے کے بعد تلقین کرے ولی میت کو۔ مستحب ہے اہل مصیبت کو تعزیت کرنا مستحب ہے، اور میت کے جو احکام ہیں ان میں سے فروض کفائی بھی ہیں اور مستحب کفائی بھی ہیں۔ آئیے ان کو آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ وتلقین الشہادتین والاقرار بالائمۃ علیہم السلام واحدا بعد واحد ممن نزل معه ان کان ولیا۔ مستحب ہے میت کو شہادتین کی تلقین کرنا، والاقرار بالائمۃ علیہم السلام واحدا بعد واحد، اور ائمہ علیہم السلام کا اقرار کرنا ایک کے بعد ایک، ممن نزل معه، شہادتین کی تلقین کرے کون؟ ممن نزل معه، وہ جو میت کے ساتھ ہمراہ اترا ہے، ان کان ولیاً، اگر وہ ولی ہے اس کا، ان کان ولیاً، اگر وہ ولی ہے، وَإِلَّا، اگر وہ ولی نہیں ہے، استأذنہ، تو وہ ولی سے اجازت لے، مدنیاً فاہ الی اذنہ، در حالانکہ منہ کو قریب کرے، مدنیاً فاہ، تلقین کرنے والا اپنے منہ کو قریب کرے، الی اذنہ، اس میت کے کانوں کے قریب کرے، قائلا لہو، یہ کہے میت کو، اسمع 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 ثلاثاً قبلہ، تلقین سے پہلے 3 مرتبہ کہے اسمع اسمع۔ وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ، یستحب لگا دو، وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ لَهُ، میت کے لیے دعا کرنا مستحب ہے، بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ علیہ السلام، بنام خدا، اللہ کے نام سے، وباللہ، اللہ کی مدد سے، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم عبدک نزل بک، اے میرا اللہ تیرا بندہ تیرے پاس نازل ہو رہا ہے، وانت خیر منزول بہ، اور آپ بہترین میزبان ہیں، اللہم افسح لہ فی قبرہ، اے میرا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، والحقہ بنبیہ، اور اس کو اپنے نبی کے ساتھ ملحق کر، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے میرا اللہ ہم اس کو لا نعلم منہ، اس کو نہیں جانتے ہیں، الا خیرا، مگر اس کی خیر کو جانتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ، اے میرا اللہ ہم اس سے نہیں جانتے ہیں، الا خیرا، سوائے خیر کے، وانت اعلم بہ منا، اور آپ اس کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، والخروج من قبل الرجلین، پیچھے یستحب لگاؤ، ویستحب الخروج من قبل الرجلین، مستحب ہے میت کے پاؤں کی طرف سے خارج ہونا، لأنہ باب القبر، اس لیے کہ یہ خروج جو ہے جو پاؤں کی طرف سے ہے، یہ کیا ہے؟ باب القبر ہے، قبر کا دروازہ ہے، وفیہ احترام للمیت، وفیہ، اس خروج من الرجلین، پاؤں کی طرف سے خارج ہونے میں میت کا احترام ہے، والاحالۃ للتراب من الحاضرین غیر الرحم، والاحالہ، یہ پیچھے لگاؤ، ویستحب الاحالۃ للتراب من الحاضرین غیر الرحم، مستحب ہے حاضرین کا مٹی ڈالنا، غیر الرحم، سوائے رحم کے، جو عزیز رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ، بظہور الاکف مسترجعین، اپنی ہتھیلی کی پشت سے مٹی ڈالنا مستحب ہے، در حالانکہ وہ کہیں، اے قائلین انا للہ وانا الیہ راجعون، حالت الاحالہ، مٹی ڈالتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہوں، انا للہ وانا الیہ راجعون، یقال رجا واسترجا، کہا جاتا ہے رجا واسترجا، اذا قال ذلک، جب یہ کہے، کون سی بات؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، ورفع القبر عن وجہ الارض مقدار 4 اصابع مفرجات الی الشبر، ورفع القبر، میرے عزیزو پیچھے سے پڑھو، ویستحب رفع القبر عن وجہ الارض، مستحب ہے زمین سے قبر کو اونچا کرنا،
اربع اصابع 4 انگلیوں کی مقدار، 4 انگلیوں کی مقدار زمین سے قبر کو اونچا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مفرجات وہ انگلیاں کھلی ہوں، الی الشبر 1 بالش تک، لا ازید نہ کہ اس سے زیادہ، 4 انگلیوں کے مقدار جتنا زمین سے بلند کرنا قبر کو مستحب ہے، لا ازید اس سے زیادہ نہیں۔ کیوں؟ لیعرف تاکہ اسے پہچانا جائے، فیزار پس اس کی زیارت کی جائے، ویحترم اور اس کا احترام کیا جائے۔ ولو اختلف سطوح الارض اغتفر رفع عن اعلاها وتعدت السنت بادناها، اگر زمین کی سطح مختلف ہو، ولو اختلفت سطوح الارض اگر زمین کی سطح مختلف ہو، اغتفر رفعہ تو قبر کا اٹھانا معاف ہے، عن اعلاها سطوح ارض زمین کی سطح سے قبر کا جو اونچا کرنا ہے وہ معاف ہے۔ وتعدت السنت بادناها سنت ادا ہو جاتی ہے بادناء ارض سے، بادناء سطح ارض، جہاں زمین کی سطح نیچے ہے ادھر سے یہ تقریباً 4 انگلیوں کے برابر اونچی کر دیں یا 1 بالشت کے برابر اونچی کر دیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ وَيُسْتَحَبُّ تَسْطِيُّهُ یستحب میں لگا رہا ہوں، عبارت میں کوئی نہیں ہے پیچھے سے، مستحب ہے قبر کا برابر کرنا، قبر کو ہموار بنانا، لا یجعل له فی ظاہرہ صنم لا یجعل له اس قبر کے لیے جو ہے اس کی پشت میں کوہان کو قرار نہ دیا جائے، لأنہ من شعار الناصبیت کیونکہ یہ کوہان کی شکل بنانا، صنم بنانا، من شعار الناصبیہ یہ ناصبیوں کا طریقہ ہے، وبدعہم المحدثہ اور ان کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے، مع اعترافہم بانہ خلاف السنت باوجود اس کے کہ وہ جو ناصبی ہیں اعتراف کرتے ہیں، اعترافہم الناصبیہ ناصبیوں کا اعتراف ہے، بانہ خلاف السنت کہ یہ سنت کے خلاف ہے، مراغمتاً للفرقۃ المحقہ مراغمتاً دشمنی کرنے کے لیے فرقہ محقہ یعنی فرقہ جو محقہ اور حق ہے، شیعہ فرقہ کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ دوبارہ سنو، وَتَسْطِيُّهُ مستحب ہے قبر کو ہموار بنانا، لا یجعل له فی ظہرہ صنم لہو اس قبر کے لیے اور اس کی جو پشت ہے اس میں کوہان کو قرار نہ دیا جائے، صنم کوہان کی شکل، لأنہ من شعار الناصبیت کیونکہ یہ صنم بنانا ناصبیوں کا طریقہ ہے، وبدعہم المحدثہ اور ان کی ایجاد کی ہوئی بدعت ہے، مع اعترافہم بانہ خلاف السنت اس کے باوجود کہ وہ ناصبیہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف ہے، مراغمتاً للفرقۃ المحقہ اور وہ دشمنی کرنے کی خاطر کرتے ہیں للفرقۃ المحقہ شیعہ فرقہ کی۔ وَصَبُّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ إِلَى رِجْلِهِ دَوْرًا إِلَى أَنْ يَنْتَهِي إِلَيْهِ یستحب مستحب ہے پانی ڈالنا قبر پر، من قبل رأسه میت کے سر کی طرف سے قبر پر پانی ڈالنا مستحب ہے، الی رجلیہ میت کے پاؤں تک، میت کی سر کی طرف سے جو ہے قبر پر پانی ڈالنا مستحب ہے، الی رجلہ میت کے پاؤں کی تک، دوران ایک دور لگا کر سر سے شروع کر کے پاؤں اور پاؤں سے پھر سر اور پھر دور لگاتے ہوئے، الی ان ینتہی الیہ یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے، قبل الراس سر کے اوپر آ کر وہ پانی ختم ہو جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ يُصَبُّ الْفَاضِلِ عَلَى وَسْطِهِ مستحب ہے فاضل اور اضافی پانی علی وسطہ قبر کے وسط پر ڈالنا مستحب ہے، وَلْيَكُنِ الصَّابُ مُسْتَقْبِلًا چاہیے کہ وہ صاب اور پانی ڈالنے والا مستقبلاً روبہ قبلہ ہو، چاہیے کہ وہ جو پانی ڈالنے والا ہے وہ روبہ قبلہ ہو کر یہ پانی ڈالے۔
ووضع الید علیہ بعد نضحہ بالماء، توجہ، ویستحب وضع الید علیہ، مستحب ہے قبر پر ہاتھ رکھنا بعد نضحہ بالماء، اس قبر کو پانی سے گیلا کرنے کے بعد، نضحہ یعنی گیلا تر کرنا، پانی سے تر کرنے کے بعد، مؤثرتاً فی التراب، مؤثرتاً فی التراب، تراب میں جو ہے وہ اثر کرے، مفرجۃ الاصابع، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، وظاہر الاخبار ان الحکم مختص بهذه الحالت فلا يستحب تعصیرها بعدها، توجہ، ظاہر اخبار و روایات یہ ہے کہ یہ حکم مختص ہے اس حالت کے ساتھ، هذه الحالت کا اشارہ حالت دفن، دفن کی حالت میں یہ کام کرنا ہے، فلا یستحب تعصیرها بعدها، تعصیرها وہ جو اصابع کھلی ہوں اور وہ اثر کریں، مؤثرتاً فی التراب، انگلیاں جو ہیں نا وہ اس میں اثر بھی کریں مٹی میں، یہ بعد هذه الحالہ یعنی دفن کرنے کے بعد یہ تاثیر کرنا مستحب نہیں ہے، وظاہر الاخبار ان الحکم مختص بهذه الحالت، ظاہر اخبار یہ ہے کہ حکم مختص ہے اس حالت کے ساتھ یعنی حالت دفن کے ساتھ، فلا یستحب تعصیرها بعدها، مستحب نہیں ہے تعصیرها انگلیوں کا کھلا ہونا اور مٹی میں اثر کرنا والی، مؤثرتاً فی التراب مفرجۃ الاصابع والی جو بات کی ہے، ان کا اثر کرنا بعدها یعنی اس حالت کے بعد یعنی دفن کے بعد مستحب نہیں ہے۔ وروا زرارہ عن ابی جعفر علیہ السلام، زرارہ نے روایت کی ہے امام علیہ السلام سے، قالا فرمایا، اذا حسی علیہ التراب، امام نے فرمایا اذا حسی علیہ التراب، جب قبر پر مٹی ڈالیں، وسوی قبرہ اور میت کی قبر کو برابر کر دیں، فضع کفک علی قبرہ عند رأسہ، تو پس اپنے ہاتھ کو میت کی قبر پر رکھیں، عند رأسہ میت کے سر کی طرف سے، وفرج اصابعک اور اپنی انگلیوں کو فرج، ٹھیک ہے یا نہیں، وفرج اصابعک اور اپنی انگلیوں کو رکھیں، وغمز کفک علیہ اور اپنی ہتھیلی سے اس کو دبائیں، علیہ قبر کو، بعد ما ینزع الماء، بعد اس کے کہ اس کو پانی سے گیلا کریں، پانی سے گیلا کرنے کے بعد، والاصل عدم الاستحباب فی غیرہ، اصل یہ ہے کہ غیر ہی یعنی دفن کے علاوہ، دفن کے غیر میں یہ استحباب نہیں ہے، الاصل عدم الاستحباب، اصل یہ ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے، فی غیرہ غیر دفن میں۔ اذا حسی علیہ التراب، امام نے کیا فرمایا کہ جب قبر کو حسی علیہ التراب، جب قبر پر مٹی ڈالیں، پھینکیں، وسوی قبرہ اور میت کی قبر برابر ہو جائے، فضع کفک علی قبرہ عند رأسہ، تو اپنے ہاتھ کو میت کی قبر پر جو ہے نا رکھیں، عند رأسہ سر کی طرف سے، وفرج اصابعک اور اپنی انگلیوں کو رکھیں، وغمز کفک علیہ اور اپنی ہتھیلی کو قبر پر جو ہے نا دبائیں، بعد ما ینزع الماء پانی سے گیلا کرنے کے بعد، والاصل عدم الاستحباب فی غیرہ، اصل یہ ہے کہ مستحب نہیں ہے غیر دفن، دفن کے علاوہ۔ وَأَمَّا تَأْثِيرُ الْيَدِ فِي غَيْرِ التُّرَابِ، اما ید اور ہاتھ کا اثر کرنا غیر تراب میں، یعنی تراب نہ ہو، غیر تراب میں ہاتھ کا اثر کرنا، فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ مُطْلَقًا، سنت نہیں ہے مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد لیں بلا، نہ دفن کی حالت میں، نہ دوسرے کسی وقت میں، نہ دفن کے بعد، نہ مطلقاً نہ دفن کے وقت نہ دفن کے بعد، بل اعتقادہ سنتاً بدعتن، بلکہ اس کا اعتقاد رکھنا، اعتقادہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، تاثیر ید غیر تراب میں،
تاثیر ید غیر تراب کا اعتقاد رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ مترحمن علیہ، مستحب ہے اس کے لیے رحم کو طلب کریں میت پر، بما شاء من الالفاظ، جو الفاظ وہ چاہے، وافضلہ، افضل مترحم، افضل ترحم یہ ہے، اللہم جا فی الارض عن جنبہ واسعد الیک روحہ ولک منک رضوانا، اے میرا اللہ زمین کو عن جنبہ، اس کی جنبہ اور اس کی دونوں طرفوں سے زمین کو دور کر دے، اللہم جا فی الارض، اے میرا اللہ زمین کو دور کر دے، عن جنبہ اس میت کی دونوں جانبوں سے، واسد الیک روحہ اور اس کی روح کو اپنی طرف اوپر لے جا، ولکہ منک رضوانا اور میت کو اپنی رضوان اور رضایت عطا کر، واسکن قبرہ من رحمتک ما تغنیہ عن رحمت من سواک، اور اس کی قبر پر اپنی رحمت ساکن کر، ما تغنی عن رحمت من سواک، جو ما تغنی ہے عن رحمت، جو آپ کی رحمت کے علاوہ اس کو کیا کر دے، آپ کی رحمت کے علاوہ اس کو بے نیاز کر دے، واسکن قبرہ من رحمتک اور اس کی قبر پر اپنی رحمت ساکن کر، نازل کر، ما تغنی ہے عن رحمت من سواک، جو آپ کے علاوہ جو ہے اس کو رحمت سے بے نیاز کر دے، وَقَضَا يَقُولُهُ اور اسی طرح وہ کہے، كُلَّمَا زَارَهُ مُسْتَقْبِلًا جب بھی وہ میت کی زیارت کرے، مستقبلاً آنے والے وقت میں جب بھی وہ زیارت کرے تو یہ دعا اس کے لیے پڑھے، وَقَضَا جو اوپر پڑھی اللہم جا فی الارض والی، اسی طرح یقولہ وہ کہے گا، كُلَّمَا زَارَهُ مُسْتَقْبِلًا جب بھی وہ میت کی زیارت کرے گا مستقبلاً آنے والے وقت میں جب بھی آئے گا، وَالتَّلْقِينُ الْوَلِي او من یأمرہ بعد الانصراف بصوت عال الا مع التقیۃ، توجہ فرمائیں، مستحب ہے، ویستحب مستحب ہے کیا جی، تلقین الولی، ولی کا تلقین کرنا، او من یأمرہ یا جس کو ولی حکم دے اس کا تلقین کرنا مستحب ہے، بعد الانصراف لوگوں کے چلے جانے کے بعد، بصوت عال اونچی آواز سے تلقین کرے، الا مع تقیۃ مگر یہ کہ تقیہ ہو، تو پھر اونچی آواز میں نہ کرے تقیہ کی بنا پر، وَيَتَخَيَّرُ الْمُلَقِّنُ فِي الْاِسْتِقْبَالِ وَالْاِسْتِدْبَارِ، ملقن تلقین کرنے والے کو اختیار ہے رو بقبلہ ہو، والاستدبار اور پشت بقبلہ کرے، اختیار ہے، لعدم ورود معین کیونکہ کوئی معین روایت وارد نہیں ہوئی ہے کہ رو بقبلہ ہو یا پشت بقبلہ ہو، لعدم ورود معین ورود معین وارد نہیں ہوا ہے، معین وارد کرنے والی چیز وارد نہیں ہوئی، لعدم ورود معین ورود معین نہیں آیا ہے، وَيُسْتَحَبُّ التَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ تعزیت کرنا اہل مصیبت کے لیے مستحب ہے، وہی تفعلہ تعزیہ، تفعلہ ہے تعزیہ، تفعلہ کے وزن پر ہے، من العزا، عزا کیا ہے، وہو الصبر اور وہ صبر ہے، وَمِنْهُ أَحْسَنَ اللَّهُ أَعْذَاكَ اور اسی سے احسن اللہ اعذاک، اللہ تعالیٰ آپ کی اعضاء کو اچھا کرے، اے صبر کا یعنی اللہ آپ کو صبر دے، وسلوک کا اور آپ کے غم کو بلا دے، یمد و یکسر یہ کس سے مربوط ہے، یعنی یہ اعضا یا اعضا، یہ یمد و یکسر یہ اعضاء کو بتانا چاہتا ہے، یہ جو کہا ہے نا یہ تفعلۃ من الاعضاء، یہ اعضاء کو مد کے ساتھ بھی ہے، یمد و یکسر، اعضاء اعضاء کر کے کرنا، والمراد بها الحمل على الصبر والتسلیۃ عن المصاب، والمراد بها تعزیت سے مراد یہ ہے کہ حمل کرنا ہے اس کو صبر پر ابھاریں، والتسلیۃ اور
تعزیت کریں اس کو، ان المصاب مصیبت سے، بے اسناد الامر الی حکمت اللہ تعالیٰ، امر کی نسبت دیں اللہ کی حکمت کی طرف، الی حکمت اللہ تعالیٰ، و تذکیر ہی بما وعد اللہ صابرین، اور اس کو یاد دلائیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، وما فعلہ الاکابرین من المصابین، اور وہ کام جو اکابرین اور بزرگان کرتے تھے، من المصابین مصیبت کے وقت جو بزرگان کام کرتے تھے اس کو وہ آپ بتائیں۔ فمن عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، پس جو بھی مصیبت والے آدمی کو تعزیت کرے گا، فلہ مثل اجرہ، تو اس کا اجر مثل اجر مصاب، جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس مصیبت والے اجر کے برابر اس کا اجر ہے جو اس کو تعزیت پیش کرے گا۔ فمن عزا مصابا، جو کسی مصیبت والے کو تعزیت کرے گا، فلہ، تو اس کے لیے بھی، تعزیت کرنے والے کے لیے بھی، مثل اجر ہی، اس کی مثل اجر ہے جو مصیبت والے کو ہے۔ ومن عزا ثقلا کسی بردن فی الجنہ، جو تعزیت کرے گا، ثقلا کہتے ہیں جس عورت کا بچہ فوت ہو گیا ہے، جس عورت کا بچہ فوت ہو گیا ہے جو اس کو تعزیت کرے گا، کسی بردن فی الجنہ، اسے جنت میں لباس پہنایا جائے گا، وہی مشروعۃ، اور یہ جو ہے یہ مشروع ہے، یہ مشروع ہے، یہ تعزیت مشروع ہے، قبل الدفن اجماعاً، دفن سے پہلے اجماعی ہے، یعنی اہل سنت اور شیعہ سب اس میں اتفاق رکھتے ہیں دفن سے پہلے جو ہے نا تعزیت کرنا ہے، یا مشروعۃ قبل الدفن اجماعاً، دفن سے پہلے مشروع ہے، اجماعاً اجماعی ہے، وبعدہ عندنا، بعدہ بعد الدفن، دفن کے بعد عندنا ہماری نظر میں یعنی شیعوں کی نظر میں تعزیت کرنا مشروع ہے۔ وَكُلُّ أَحْكَامِهِ أي أحکام المیت من فروض الکفایت ان كانت واجبتاً، وَكُلُّ أَحْكَامِهِ أي أحکام المیت، تمام احکام میت جو ہیں فرض کفائی ہیں، ان کانت واجبتاً، اگر وہ واجب ہیں تو فرض کفائی ہیں، اور ندب ہا یعنی کفائی، یا ندب کفائی ہیں، مستحب کفائی ہیں، ان کانت مندوبتاً، اگر وہ احکام مستحب ہیں تو پھر ندب کفائی ہیں۔ ومعنی الفرض الکفائی، فرض کفائی کا معنی کیا ہے؟ مخاطبۃ الکل بہ ابتداءً، کل یعنی تمام کے تمام جو ہے نا ابتدا میں ان کو خطاب ہے، ومعنی الفرض الکفائی مخاطبۃ الکل بہ ابتداءً، تمام مخاطب ہیں اس فرض کے ابتدا میں، علی وجہ اس طرح، یقتضی وقوعہ من ایہم کانا، اس طرح کے جس یقتضی وقوع، وہ فرض کفائی واقع ہو جائے، من ایہم کانا، ان میں سے جو بھی انجام دے دے، وَسَقُوطُهُ بِقِيَامِ مَنْ فِيهِ الْكِفَایَہ، اور فرض کفائی کا ساقط ہونا جو ہے بے قیام من فیہ الکفایہ، اس کے قیام سے ہے، من فیہ الکفایہ جو کفایت کر رہا ہے اس کے قیام کرنے سے ہے، فَمَتَى تَلَبَّسَ بِهِ مَنْ يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ، من تلبسا کا مطلب ہے یعنی جو اس کو فرض کو بہی، فرض کفائی کو انجام دے، من یمکنہ القیام بہی، جس کے لیے اس فرض کفائی کا قیام ممکن ہے، سقط عن غیرہ، تو غیر سے پھر وہ ساقط ہو جاتا ہے، البتہ یہ جو ساقط ہونا ہے سقوطاً مراعاً باکمالہ، یہ سقوط لٹکا ہوا ہے باکمالہ، فرض کفائی کے کامل ہونے تک، فرض کفائی اس نے مکمل انجام دیا تو دوسروں سے ساقط ہے، اگر ناقص چھوڑ دیا تو پھر دوسروں سے ساقط نہیں ہے، مطلب ہے۔ وَمَتَى لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ أَسِمَ الْجَمِيعُ، اور جب وہ اس کو لم یتفق ذالک، جب اس فرض کفائی کو انجام نہ دیں، اسم الجمیع، تمام کے تمام گناہگار ہیں، فی التأخر عنہ، اس فرض کفائی کے مؤخر کرنے سے تمام کے تمام گناہگار ہیں، سواء فی ذالک الولی وغیرہ، فرق نہیں ہے اس بات میں
کہ ولی ہو وغیرہ یا غیر ولی ہو، ممن علم بموت ہی من المکلفین القادرین علیہ، البتہ ممن وہ علم بموت ہی جن کو میت کی موت کا علم ہے، من المکلفین مکلفین میں سے جس کو میت کی موت کا علم ہے، وہ القادرین علیہ اور وہ اس فرض کفائی کو انجام دینے پر قادر بھی ہیں۔ یہ جو ہے نا مطلب اگر انجام نہیں دیتے تو گناہ گار ہوں گے، ورنہ وہ مکلفین جو کسی دنیا کے گونے میں بیٹھے ہیں دوسری جگہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں، تو ان پہ اوپر تو نہیں ہے نا۔ توجہ کرو، وَمَتَى لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ، اور جب وہ اس کام کو انجام نہ دے اس فرض کو، اسم الجمیع تمام کے تمام گناہ گار ہیں، فی تاخر یعنی فرض کفائی کی مؤخر کرنے سے، سواء فی ذالک الولی وغیرہ، فرق نہیں ہے اس کام میں ولی ہو وغیرہ غیر ولی ہو، ممن علم بموت ہی من المکلفین القادرین علیہ، ممن وہ جن کو میت کی موت کا علم ہے مکلفین میں سے، القادرین علیہ اور وہ اس فرض پر جو ہیں قادر بھی ہیں۔ توجہ فرمائی میرے عزیزو، بحث ہماری آج جو ہے وہ مستحبات کے بارے میں تھی، دفن میت کے جو مستحبات ہیں ان کے بارے میں تھی، کہ جو آج میں ہم نے کہا کہ مستحب ہے میت کو تلقین کرنا، مستحب ہے ائمہ کا اقرار کروانا، مستحب ہے دعا کرنا، مستحب ہے میت کے جو نیچے بندہ اترا تھا قبر میں وہ پاؤں کی طرف سے خارج ہو، مستحب ہے جو ہے نا ہاتھ کی ہتھیلیوں سے ان کی پشت سے قبر پر مٹی ڈالنا، مستحب ہے قبر کو 4 انگلیوں کے برابر جو ہے نا اونچا کرنا، مستحب ہے قبر کو ہموار بنانا، مستحب ہے قبر کے اوپر سر کی طرف سے جو ہے پانی ڈالنا، مستحب ہے اضافی پانی وسط قبر میں ڈال دینا، مستحب ہے ان کے لیے دعائیں کرنا، مستحب ہے ولی کا یا جس کو ولی کہے جب سارے لوگ چلے جائیں تو اونچی آواز میں میت کو تلقین پڑھانا، تلقین کرنا مستحب ہے، اہل مصیبت جو ہیں جن کا آدمی فوت ہوا ہے ان کو تعزیت کرنا مستحب ہے۔ یہ سارے جناب مستحبات تھے، اور پھر آخر میں کہا کہ یہ جو احکام میت ہیں کچھ فرض کفائی ہیں اور کچھ ندب کفائی ہیں۔ فرض کفائی کا معنی کیا ہے کہ تمام لوگوں کو خطاب ہے ابتدا میں، لیکن اگر ان میں سے بعض انجام دے دیں تو دوسروں سے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور دوسروں کا سے ساکت ہونا یہ معلق ہے کہ فرض کفائی انجام پا جائے۔ اگر فرض کفائی کو اس نے ناقص انجام دیا تو پھر بھی دوسروں سے وہ ساکت نہیں ہوگا۔ موفق مؤید رہو میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔